الیکشن کی ڈیٹ ناظرین منظر عام پر آ گئی ہے۔ سب سے پہلے اس میدان میں اترنے والے کھلاڑی جناب میاں محمد نواز شریف ڈبل راجہ یوگ، قید و بند کے اندر بیٹھے ہوا ایک شخص قیدی نمبر پرانا 804 ڈبل راجہ یوگ، آصف علی زرداری کے ہاتھ پر سنگل راجہ یوگ۔ اسی طرح سے میں آپ کو آنے والے پرائم منسٹر کا بتاؤں گا۔ اب یہ راجہ یوگ جو ہے نا، بہت بڑی قسمت کی لڑائی ہے۔ اس قسمت کی لڑائی میں کون جیتتا ہے؟ ہمیشہ جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں، چونکہ وہ لیڈر نہیں سیلیبریٹی ہیں، انہیں جیل میں جانا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ عمران خان پارٹیسپیٹ کر پائیں گے الیکشنز میں؟ آصف علی زرداری صاحب اگر مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین میرے ساتھ مشہور پامسٹ صادق ملک صاحب موجود ہیں۔ ناظرین آج ان کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں۔ الیکشن کی ڈیٹ ناظرین منظر عام پر آ گئی ہے، تو لہٰذا ان سے جانتے ہیں کیا اس ڈیٹ پر الیکشن نظر آتے ہیں یا پھر کوئی ایسی سیاسی گرما گرمی نظر آتی ہے۔ اگر الیکشن اپنی بتائی ہوئی ڈیٹ کے مطابق اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کس سیاستدان کو آپ حکومت میں دیکھتے ہیں اور کون سا ابھرتا ہوا ستارہ ہمیں سیاستدانوں میں نظر آتا ہے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا بات ہے جناب، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے اگر الیکشنز کی بات کی جائے تو الیکشن کی جو سی ڈیٹ ہے وہ فائنل ہو گئی ہے، منظر عام پر آ گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے اس میدان میں اترنے والے کھلاڑی جناب میاں محمد نواز شریف ڈبل راجہ یوگ، پھر اس کے بعد قید و بند کے اندر بیٹھے ہوا ایک شخص قیدی نمبر پرانا 804 ڈبل راجہ یوگ، پھر اس کے بعد سندھ سے جو انتہائی غیر معمولی کھڑے ہوئے کسی بھی شخص کا اس طرح سے مول لگاتا ہے کہ دام سونے کے برابر ہوں تو ابھی خرید لیتا ہے، آصف علی زرداری۔ پھر اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ مالکوں کی ہے، ان کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ، جبکہ آصف علی زرداری کے ہاتھ پر سنگل راجہ یوگ۔ یہاں یہ بات کریں گے کہ کیا انتہائی محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ پر کوئی ایسی علامت پائی جاتی ہے کہ وہ الیکشن میں ان ہونے کے بعد پھر ایسی کوئی اپنی سروائیول بنا لیں، جسے سروائیول کہا جاتا ہے؟ تو مائی اوپینین کہ میں نے اس طرح سے جو ان کے ہاتھ دیکھے ہیں ان میں تو کوئی چیز ایسی مجھے نظر نہیں آئی ابھی۔ جب ان کے ہینڈ پرنٹ لوں گا تو پھر اس کے بعد بات بنے گی، اس سے پہلے بات نہیں بن سکتی۔ خیر، یہ جو میرا اپنا ایک علمی مشاہدہ ہے میں نے پیش کیا، مطلب لفظ ایک یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں انتہائی معافی کے ساتھ، ایک لفظ ہے مقدر شناسی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کا کوئی بھی وہ علم جس سے مقدر اپنا اصولی طور پر ماہر لنک بنا نہ سکتا ہو، وہ کبھی بھی مقدر شناسی سے متعلق نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف مال کمانے اور وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ سے یہ میں نے کہنا ہے کہ جس طرح سے ٹیرو کارڈ، اب ٹیرو کارڈ مقدر شناسی نہیں ہے۔ علم نجوم کس کا حال بتا رہا ہے، جس طرح سے بار بار کہتا ہوں، وہ مقدر شناسی نہیں ہے، مقدر سے لنک کر کے دکھائے۔ بہتر ہو گیا صادق صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے یا منظر عام پر آ گئی ہے، ان میں کون سی جماعتیں جون سی ہیں وہ آپ کو ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے اور کون سی جماعت کا زیادہ چانسز ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے اور حکومت سنبھالے؟ ہینڈ پرنٹ تو میرے تمام اہم شخصیات کے میرے پاس موجود ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی ہینڈ پرنٹ موجود ہیں، اس لیے لہجہ میرا تھوڑا سا نا بہت جوشیلا نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں۔ اب یہ جائیں گے تو وہ آئیں گے نا، ایک کامن سینس ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر 28 سے پہلے الیکشن آ گئے تو یہ آپ سے وعدہ ہے، ایک ایک الیکشن جس طرح سے میں نے عبوری پرائم منسٹر کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بتاؤں گا، اور بفضل تعالیٰ بصدقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کرم سے ڈنکے کی چوٹ پر بتایا، اسی طرح سے میں آپ کو آنے والے پرائم منسٹر کا بتاؤں گا۔ والعالم بالصواب۔
ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے پہلے آپ نے عبوری پرائم منسٹر کے حوالے سے کچھ سسپینس دیا تھا اور عوام کو اس سوچ و وچار میں ڈال دیا تھا کہ پنجاب سے ہوگا عبوری پرائم منسٹر، سندھ سے ہوگا، بلوچستان سے ہوگا، KPK سے ہوگا، تو لہٰذا اس دفعہ آپ کیا ہنٹ دینا چاہیں گے؟ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کون بنے گا پرائم منسٹر، ہم نہیں آپ سے پوچھتے۔ میں نے بڑا اسٹریٹ اوے بات کی ہے فہد کہ ابھی تو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی انکلوڈیڈ ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ ابھی کل ہی کی بات ہے، پرسوں کی ہی بات ہے، 2-3 دن سے مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن ملک صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ابھی تو بہت ساری چیزوں کو آگے پیچھے ہونا ہے۔ جس طرح سے کہا کہ میں بتاؤں گا یہ 8 پرائم منسٹر ہیں، 8 میں سے 7 کے ہینڈ پرنٹ ہیں، حفیظ اللہ شیخ کے میرے پاس نہیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے فیک ہینڈ پرنٹ ہیں، اور بلوچستان سے آئے گا جو پرائم منسٹر بنے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہینڈ پرنٹ میرے پاس سب کے پڑے ہوئے ہیں، کون بنے گا پرائم منسٹر؟ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پر تھوڑا سا پیچھے ریورس کر کے دوبارہ اس کو سن لیجئے گا کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پر راجہ یوگ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ راجہ یوگ جو ہے نا بہت بڑی قسمت کی لڑائی ہے، اس قسمت کی لڑائی میں کون جیتتا ہے تو کون بنے گا پرائم منسٹر کی بات کروں گا اللہ کے فضل سے، بفضلہ تعالی واللہ عالم بالصواب۔ یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ عمران خان پارٹیسپیٹ کر پائیں گے الیکشنز میں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ عمران خان کی جب پارٹی کی پارٹیسپیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو عمران خان بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں، چونکہ وہ لیڈر نہیں سیلیبریٹی ہیں، انہیں جیل میں جانا بڑا مشکل ہو گیا، اور جیل میں رہ کر اب ان کا دل لگ گیا ہے، تو جب بھی کسی بھی چیز کی بات کی جاتی ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیاست کو پڑھنا پڑتا ہے، پولیٹیکل سائنس پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ جب پڑھائی جاتی ہے تو مشکل قسم کے یا مشکل قسم کے ادوار میں جب کوئی نہیں ملتا تو پھر وہ پارٹیاں جو 1-2-4 آدمی پر مشتمل ہوتی ہیں ان کے لیے سپیس بنتی ہے، اور وہ یوں کر کے بہت بڑی پارٹیاں بن جاتی ہیں، اور پھر شکر کے یوں کر کے اس طرح سے ہو جاتی ہیں۔ یہ چونکہ میرے ناظرین کے لیے مشکل اور ہضم کرنا میری بات مشکل ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں جس بندے کی اب بات کر رہا ہوں اس بات کے پس پشت وہ بندہ بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہے اور بہت زیادہ چاہا گیا، لہذا گالیاں مت دینا، جو بات اصولی طور پر بنتی ہے کہہ وہی رہا ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب اگر مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا جی، اس طرح سے ہے کہ جب مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں تو ایک بہت زبردست قسم کی میاں صاحبان کو آفر دیں گے۔ پنجاب لے لو، پریزیڈنٹ شپ لے لو، اس کے بعد سینٹر میں وہ اپنا پرائم منسٹر، وزیر خارجہ، اور اس کے بعد ان کی مشاورت سے جتنے بھی منسٹرز ہیں بنا لیتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بہتر ہو گیا ناظرین، جیسا کہ صادق صاحب کے ساتھ ہم نے کچھ ایسے سوال کیے جس میں الیکشن کا ٹاپک بہت زیادہ اہم تھا، جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ کون بنے گا پرائم منسٹر، کیا عمران خان صاحب جو سے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، کیا نواز شریف جو سے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، کیا زرداری صاحب پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اگر ظاہر سی بات ہے سیاسی لیڈران ہیں، اپنی اپنی جماعت کو اگر وہ لیڈ کر رہے ہیں تو اوبویسلی وہ سیاست میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن یہاں پر ایک سوال ناظرین لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا کون بنے گا پرائم منسٹر؟ کیا نواز شریف بنیں گے، زرداری بنیں گے، بلاول بنیں گے، مریم بنے گی، کون آئے گا؟ اوبویسلی جو اپنی جماعت سے لیڈ کر رہا ہوگا اس کے ہی زیادہ چانسز ہو گئے۔ اگر لوگوں کو یہ تھا کہ نون لیگ نواز شریف کے باہر جانے سے ختم ہو گئی ہے تو ان کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نواز شریف کے ملک پاکستان میں واپس آنے سے نون لیگ کا کامیاب جلسہ 21 اکتوبر کو آپ دیکھ چکے ہیں، تو لہٰذا اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ سیکشن پہ لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔